السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ بڑی اہم خبر ہے جی، بڑی ہی دھماکے خیز خبر ہے۔ اسد علی طور صاحب جو کہ مسلم لیگ کے حامی اور عمران خان کے مخالف ایک صحافی ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ صرف چند دن پہلے عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ یہ خفیہ ملاقات نہ بنی گالہ میں ہوئی اور نہ ہی GHQ میں ہوئی۔ ان کے کہنے کے مطابق یہ میٹنگ ایک سیف ہاؤس میں ہوئی۔ اس کا سب سے زیادہ ڈرامائی پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مطابق جنرل باجوہ کی گاڑی جو ڈرائیو کی جس شخصیت نے، وہ ایک نہایت ہی مشہور و معروف کور کمانڈر ہیں۔ ISI کے سابق DG اور بھاولپور کور کے کور کمانڈر جناب فیض حمید کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ گاڑی ڈرائیو کر کے جنرل باجوہ کو عمران خان سے ملوانے کے لیے لے گئے۔ دیکھیے، اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی ایک خبر آئی تھی کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ عارف علوی کے ذریعے ایک میٹنگ جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان ہو چکی ہے۔ اب یہ چند دن میں مسلسل دوسری میٹنگ کی خبر ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبریں بھی عمران خان کے مخالف صحافیوں نے بریک کی کہ عمران خان کی ملاقاتیں امریکی سفارتکاروں سے بھی ہوئی ہیں۔ چند دن پہلے رابن رافیل بھی جو کہ ایک سابق سفارتکار ہیں، ان کے بارے میں بھی بڑے ہی جوش و خروش سے یہ انکشاف کیا گیا جیو گروپ کی طرف سے، مسلم لیگ نون کے حامی صحافیوں کی طرف سے، کہ امریکیوں نے عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں۔ یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں، اس کی ایک وجہ تسمیہ ہے۔ دیکھیے، آپ کہہ لیجئے، ہینڈلرز کہہ لیجئے، سرپرست کہہ لیجئے، ادارے کہہ لیجئے یا سازشی کہہ لیں، جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا، ان سارے چیزوں کے کرتا دھرتا لوگوں کو اس کی وجہ، ان ملاقاتوں کی وجہ تسمیہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اس پورے آپریشن میں ان سے دو بڑی نوعیت کی غلطیاں ہو چکی ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ماضی کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا، انہوں نے آج کی بنیاد پہ یہ فیصلہ نہیں کیا تھا۔ یہ ان کی غلطی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان اقتدار سے نکلنے کے بعد زیرو ہو جائیں گے۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ یہ جو 13 جماعتوں کا PDM کا اتحاد ہے، یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے، ان کے بارے میں وہ کسی خوش فہمی کا یا غلط فہمی کا شکار تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ PDM اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کو گل و گلزار بنا دے گی۔ PDM کے ان کرتا دھرتاؤں نے بھی انہیں یقین دلایا کہ ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا سازشی آدمی آصف علی زرداری ہے، جو کہ ہر قسم کی سازش کو کامیابی سے عملی جامہ پہنا دے گا اور کس طرح لوگوں کو خریدے گا، یہ سارا کچھ بتایا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپریشن کر دیا گیا، لیکن عمران خان صاحب نے ان کا یہ اندازہ غلط ثابت کر دیا۔ وہ جو مریم نواز نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا نا کہ عمران صاحب عوام میں جانے سے پہلے ہیلمٹ پہن لیجئے گا، یہ سوچ تھی PDM کی، لیکن عمل میں ہوا کیا؟ عمران صاحب اقتدار سے نکلنے کے بعد عوام میں بے پناہ مقبول ہو گئے، اور انہوں نے اپنی یہ مقبولیت عوامی جلسوں کے ذریعے، سیاسی ذریعے سے جو ہے یہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ یہ ثابت کی کہ وہ عوام میں کتنے مقبول ہیں۔ تسلسل سے وہ عوام کے پاس گئے۔ کسی وزیر اعظم میں، کسی سیاسی رہنما میں اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اقتدار سے نکلنے کے بعد تیسرے دن سے عوام کے درمیان پہنچ جائے اور اپنی مقبولیت کو جو ہے وہ ثابت کر دے، اور PDM اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ تو پہلا فیکٹر تو یہ تھا۔ دوسرا فیکٹر، PDM نے کہا عمران صاحب نے بڑی مہنگائی کر دی ہے، عمران خان نے پاکستان کو سفارتی میدان میں جو ہے تنہا کر دیا ہے، عمران صاحب نے مہنگائی بہت کر دی ہے، معیشت کو ڈبو دیا ہے۔
یہ ساری باتیں غیر حقیقی تھیں۔ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ انہیں مختلف سرویز بتائے گئے جن کے مطابق عمران خان کی اقتدار میں مقبولیت صرف 7% تھی۔ لیکن عملاً کیا ہوا جب یہ لوگ ریجیم چینج کے بعد حکومت میں آئے؟ انہوں نے صرف اپنے مقدمات ختم کروائے نیب سے، انہوں نے نیب کو ختم کروا دیا، انہوں نے ووٹنگ مشین ختم کروا دی، انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ختم کروا دیے۔ وہ تمام کام جن سے ان کی سیاست ختم ہونے والی تھی، صرف وہ اقدامات کیے۔ نہ یہ مہنگائی پہ قابو پا سکے۔ اس وقت کی مہنگائی جو کہ 12% تھی، آج یہ 45% ہے۔ اس وقت پیٹرول 150 روپے کا تھا، آج انہوں نے 240 پہ پہنچا دیا ہے۔ نہ یہ بجلی کے ریٹوں پہ کنٹرول کر سکے، نہ یہ گیس کے ریٹس پہ چیک کر سکے، نہ یہ پیٹرول کی قیمت کو روک سکے۔ اس وقت پاکستان کا ہر شخص بل بلا رہا ہے، اور آگے چل کر کسی قسم کی کوئی امید یا روشنی کی کوئی کرن کوئی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم IMF سے ایک اچھا معاہدہ کریں گے، لیکن معاہدہ اچھا نہ ہو سکا۔ پیسے ملنے کے باوجود آج ڈالر کی پرواز جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے۔ 240 کا آج ڈالر ہے۔ یہ کہتے تھے کہ اور 2 ممالک ہمیں پیسے دیں گے، ڈالرز دیں گے، 1 ٹکا بھی ان کو نہیں ملا IMF سے ایگریمنٹ کے باوجود۔ لہٰذا 5 ماہ کے اندر انہوں نے پاکستان کی معیشت کو جو ہے بالکل ڈبو کے رکھ دیا ہے۔ یہ احساس ہو گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی ذاتی انا کی بنا پہ یا کسی بھی بنا پر ان لوگوں کو سپورٹ کیا اور اقتدار میں لے کر آ گئے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو مقامی لوگ ہیں۔ اب آ جائیے امریکہ پہ۔ جب عمران صاحب زور سے کہتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی ہے میرے خلاف، تو کہتے ہیں جی امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ تو ہمارے وینٹیلیٹر بند کر دے گا، ہماری ایکسپورٹ سب سے زیادہ امریکہ کے ساتھ ہے، ہمارے تعلق خراب ہو جائیں گے۔ جب عمران صاحب ذرا ہلکا ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ صاحب یو ٹرن لے لیا۔ یہ کبھی نہیں کہتے کہ عمران صاحب نے یو ٹرن نہیں لیا۔ عمران خان نے امریکہ جیسی سپر پاور کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ عمران خان کو اپروچ کریں اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کریں۔ عمران خان نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ ہم امریکہ سے بات نہیں کریں گے، ہم امریکہ سے تعلقات رکھنا نہیں چاہتے۔ وہ تو صرف یہ کہتے تھے کہ باعزت طریقے سے اور برابری کی بنیاد پہ تعلقات ہونے چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف میں استعمال نہیں ہونے دوں گا، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا۔ لہٰذا ہمیں اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ آج پاکستان کی پولیٹیکل جغرافیہ کی وجہ سے امریکہ بھی اس بات پر مجبور ہے کہ پاکستان کے حقیقی نمائندے سے رابطہ کرے۔ اب نتیجہ یہ ہے، ان میٹنگوں کی جب خبریں آئیں تو PDM کی صفوں میں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کوہرام مچا ہوا ہے۔ چیخیں نکل رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کی، PDM کے رہنماؤں کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل کی جو ایک پریس ٹاک تھی مریم نواز کی، ان کے لہجے کی تلخی، ان کا غصہ اس بات کا پتہ دیتا تھا کہ انہیں ان سب باتوں کا احساس ہو گیا ہے، اور انہوں نے خود برملا اس بات کا اظہار کیا کہ عمران خان ابھی بھی کچھ لوگوں کے لاڈلے ہیں۔ کھل کے وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیتی، فوج کا نام نہیں لیتی، کسی جنرل کا نام نہیں لیتی۔ ورنہ اگر آپ کو یاد ہو کہ PDM کے رہنما، خاص طور سے مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف صاحب ہوں، خرم دستگیر صاحب ہوں، حقان عباسی صاحب ہوں، خواجہ آصف ہوں، اور ایک اور کئی لیڈر ایسے تھے جنہوں نے بار بار یہ کہا کہ ہمیں تو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ عمران صاحب جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ جو ہے اپنا آرمی چیف بنا دیں گے اور اگلے 10 سال تک جو ہے وہ حکومت میں رہیں گے، اس لیے جو ہے وہ ہم نے یہ سازش کی تھی۔ اب جنرل فیض حمید کا جب اس پوزیشن میں نام آیا ہے تو PDM کی صفوں میں کوہرام مچ گیا ہے۔ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکی بھی اب اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ پاکستان کے حقیقی مقبول ترین لیڈر سے رابطہ کریں۔ لہٰذا یہ بات طے شدہ ہے کہ اب اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ ناظرین، صرف
وقت کا تعین باقی ہے کہ کب الیکشن ہو۔ اب ان کے پاس سیلاب کا بہانہ آ گیا ہے، پہلے معیشت تھی، اب سیلاب کا بہانہ آ گیا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیلاب کے جو متاثرین ہیں، اگر ان کے لیے ہمیں واقعی کچھ کام کرنا ہے تو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جانی چاہیے، تو شاید سیاسی جماعتیں ان متاثرین کے لیے کچھ کر سکے، ورنہ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ سندھ میں سیلاب کے متاثرین زندگی ان کی کس قدر تکلیف میں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ان کی کتنی امداد کر رہی ہے سندھ حکومت، ہم سب جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حکومت ہے سندھ کی جس کے بارے میں سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ امدادی سامان کن وڈیروں کے بنگلوں میں رکھا جاتا ہے، یہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان کے متاثرین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ 6 لاکھ پریگننٹ خواتین جو ہیں بقول وزیر خزانہ کے کھلے آسمان تلے پڑی ہیں، کس قدر سنگین مسائل ہوں گے۔ تو اگر الیکشن 2-3 ماہ میں اناؤنس ہو جائے تو شاید یہ سیاسی جماعتیں اسی نام پہ کچھ لوگوں کے لیے کر سکیں، ورنہ ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے ویلفیئر آرگنائزیشنز کے۔ تو ناظرین، خبر آپ کو یہی دینی تھی کہ معاملات جو ہیں ٹوٹلی عمران خان کے حق میں ہو گئے، اور یہ اس لیے حق میں ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے غیور عوام ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اب پاکستان میں کوئی بھی رجیم چینج آپریشن ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔